بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت سعید بن سفیان فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ میں عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھے۔ میں نے قبا زیب تن کر رکھی تھی جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن سفیان فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرا بھائی انتقال کر گیا ہے اور اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کرو۔ عثمان غنی نے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا، ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، 100 دینار کا گوشت خریدو جو تم اور تمہارے گھر والے سب مل کر کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا۔ ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچہ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سعید بن سفیان فرماتے ہیں، میں جب حضرت عثمان کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے وہ بتایا، وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ سعید بن سفیان فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کے گھر گیا اور عرض کیا، آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو حلال جانے گی۔ یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔ سعید بن سفیان فرماتے ہیں، میں نے مولا علی شیر خدا کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی۔